تجمل صاحب بجٹ پیش کیا گیا آج نرملا سیتارمن جو فائنانس منسٹر ہے. حالانکہ اس بار کشمیر کے لیے ابھی کوئی بڑی سوگات نہیں ہے, لیکن اگر ہم بات کریں ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے جو ماؤنٹین ٹریلز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی بات ہوئی ہے, ساتھ ہی ساتھ اگر ہم والنٹ اور آلمنڈس کی بات کریں ان کے لیے کچھ نئی ٹیکنالوجیز ایڈ کی جائیں گی AI بیس, جس میں ان کو اضافہ ہوگا آگے ان کے پروڈکٹس میں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بہت اچھی بات ہے نرملا سیتارمن کے اس زاویے کے بعد کہ کشمیر میں ہمارے پاس بہت ریسورسز ہیں جن کا یوٹیلائزیشن ہم قومی سطح پہ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا ڈیلی ویجر جو ہے وہ 50 سال سے وہ اسی کے ٹرانسفارمر کے ساتھ مرمت کرنے میں لگا ہے. ہمارا PHE میں جو عارضی ملازم ہے وہ ابھی بھی پانی سپلائی پہنچانے میں لگا ہوا, چاہے ٹھٹھرتی سردی ہو. ہمارا 1 لاکھ ملازمین جو جموں کشمیر کی موجودہ سرکار نے, عمر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1 لاکھ 1 سال میں آپ کو ملازم لگا کے دیں گے, آپ صرف EVMs کا استعمال کر کے حل کو جتوانے کے بعد ہمارے جو نجی مسائل, اجتماعی مسائل, ٹھیک ہے ہمارے آلمنڈس ہیں, ہمارے والنٹس ہیں, ہمارا ندرو ہے, ہمارا کتنے نیچرل ریسورس ہیں جن کا ہم استعمال انٹرنیشنل منڈیوں میں کر سکتے ہیں. لیکن یہ باتیں کتابی زاویوں تک ہی محدود رہتی ہیں. اس کا استعمال آپ ہیریٹیج ٹورزم کے ساتھ, ونٹر ٹورزم کے ساتھ, ہائی وے ٹورزم کے ساتھ, میڈیکل ٹورزم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. لیکن یقیناً جو جموں کشمیر کے اصلی مسائل ہیں, ہم نے دیکھا کہ عارضی ملازمین کو کل بھی کس طرح سے جو آنگن واڑی کے ملازمین تھے وہ عزت مآب خواتین سڑکوں پہ آئی تھی, اور ان کے ساتھ کس طرح سے دھکے وغیرہ دیے گئے, جس کے بعد یہ لگا کہ ہمارے سڑکوں پہ آنے کا مطلب ہے کہ جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا جو نعرہ ہے وہ جموں کشمیر میں نظر نہیں آ رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ جموں کشمیر میں جو کافی دیر سے جو ہمارے سرکاری ملازمین کی جو ڈیمانڈز ہیں, جیسے ہمارا کئی سالوں سے ہمارے پاس جو ریٹائر ملازم ہو رہے ہیں ان کا پیسہ واگزار نہیں ہوتا ہے. حالانکہ وزیر اعلیٰ نے بیچ میں اعتراف کیا کہ نرملا سیتارمن جی کی ملاقات کے بعد, کہ مودی سے ملاقات کے بعد انہیں کوئی گلا شکوہ نہیں رہا جب ہم اقتصادیات کی بات کرتے ہیں. لیکن اقتصادیات میں ہمارے GP فنڈ ملازمین کو ابھی تک پیسہ واگزار نہیں ہوا, جو 1 سال سے پینڈنسی میں چل رہا ہے. دوسرا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ 2014 کے بعد سرکاریں آئیں, سرکاریں گئیں, سیلاب آئے, قدرتی آفتی سماوات سے سرکاروں نے لڑا, لیکن 700-800 کروڑ لائبلٹی جو اس وقت کنٹریکٹرز کا ہے وہ التوا میں پڑا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بجٹ ہوگا, اس بجٹ کے اندر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ خود وزیر خزانہ ہیں, وزیر خزانہ بن گئے, اسپیکر, تھوڑا سا ریورسیبل پروسیس چل رہا ہے. ایکسپیرینس کی ضرورت تھی, دلی میں مرکز سے پیسہ لانے کی آپ کو جو امید تھی اس میں تجربے کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی. مجھے لگتا ہے کہ جو ذمہ داری اس وقت دوہری ذمہ داری عمر صاحب پہ ہے, سب سے پہلے اپنا وعدہ کرائیں ڈیلی ویجرز کے لیے, کیونکہ ڈیلی ویجرز کا کنیکشن بھی فائنانس کے ساتھ ہے, فائنانس کا کنیکشن بھی بجٹ کے ساتھ ہے. اگر آپ ڈیلی ویجرز کو ریگولرائز کرتے تو ہم کہہ دیتے سرکار نے وعدہ نبھایا. باقی یہ جو آپ آلمنڈس, والنٹ, ندرو اور چیس نٹس وغیرہ گن رہے ہیں, یہ سرکار کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کا آسان طریقہ ہے. ہم لوگ جی اس بار آپ کو ماؤنٹین پیکس پہ لے کے جائیں گے. ابے ڈل کی صفائی کا کیا ہوگا, ہمارے ولر کی صفائی کا کیا ہوگا, نگین کی صفائی کا کیا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ گما پھرا کے بغیر جموں کشمیر کے اس بجٹ میں جو ہمارے ہزاروں کروڑ روپے خرچ ہوں گے, اس میں یقین اس بات کی غماز ہونی چاہے کہ یہ پیسہ نیشنل سپانسر سکیم کا نہ ہو جو بعد میں خرچ نہیں ہوتا, یہ پیسہ لائبلٹی میں نہ جائے. آپ کے لیجسلیٹرز, ہمارے لیجسلیٹرز, ان پہ اتنا دباؤ نہ ہو کہ وہ پیسہ خرچہ کرنے کے اہل ہوں. آپ اس کو محدود نہ کریں اپنے کمشنرز تک. مجھے لگتا ہے کہ بجٹ پہ امیدیں قائم ہے, لیکن ہمارا ڈاؤن ٹاؤن کے لیے الگ بجٹ چاہیے جو جموں کشمیر کا شہر خاص ہے. اور ہمارے جموں کشمیر میں آج کے وقت میں ڈاؤن ٹاؤن کو اگر الگ بجٹ دیا جائے, اس میں سروش ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ڈاؤن ٹاؤن کا ڈرینیج سسٹم بہت پہلے کا ہے, ہمارا الیکٹریفائنگ سسٹم جو ہمارا ہے وہ بہت پہلے کا ہے, ہمارا ٹرانسفارمر, پول, تاریں لگنے کا سسٹم ڈاؤن ٹاؤن کا بہت پرانا, اسی طرح سے ریموٹ ایریاز کا بھی ہے. لیٹ اس ہوپ, امید پہ دنیا قائم ہے, اس بجٹ سے جموں کشمیر کے بے روزگار کو کسی نہ کسی حد تک روزگار مل سکے. بہت شکریہ. نیوز 18 کے لیے آفاق شاہ کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.